السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا کہ ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھلایا۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر کیا ہے؟ آخر کیوں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا؟ نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں ہم بخوبی جانتے ہیں کہ اس سے مراد سنت ابراہیمی ہے جو کہ عشرہ ذی الحجہ کے اس ماہ مبارک کے اندر ادا کی جاتی ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے سے لے کر آج تک یہ عمل کیا جاتا رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس پر عمل کیا جاتا رہے گا۔ لیکن اس مسئلے کے اندر کئی مسلمان غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور کئی لوگ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، اور اسی ضمن میں آج ایک ایسے شبہے کا ازالہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ کئی جگہ دیکھنے کو ملا اور کئی مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں موجود بھی ہیں۔ شبہہ یہ ہے کہ کیا 2 جانوروں کی قربانی کرنا یا 2 سے زائد کی قربانی کرنا جائز و درست ہے یا نہیں؟ کتاب و سنت کے اندر کیا اس کا کوئی جواب موجود ہے؟ کیا کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کا کوئی حل ہے یا نہیں؟ اسی کا جواب لے کر آج میں حاضر ہوا۔ محترم ناظرین، میں ہوں محمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں البخاری آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تو آئیے اس شبہے کا ازالہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، جو حضرات 2 یا 2 سے زائد جانوروں کی قربانی کرتے ہیں انہیں ہم 5 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں، 5 گروپ کے اندر انہیں ہم بانٹ سکتے ہیں۔ پہلی قسم ایسے حضرات جو رضائے الہی اور حصول ثواب کے لیے 2 یا 2 سے زائد جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ دوسری قسم فخر و مباحات اور ریاء و نمود کے لیے پیش کرنے والے لوگ۔ تیسری قسم عرف کے اعتبار سے، یعنی معاشرہ ان کے بارے میں کیا سوچتا ہے اس اعتبار سے قربانی پیش کرنا، اور اس کیٹیگری کے اندر اکثر اہل ثروت لوگ آتے ہیں کیونکہ ان کے یہاں ایک جانور کی قربانی پیش کرنا یہ باعث عار سمجھی جاتی ہے کیونکہ معاشرہ انہیں مالدار خیال کرتا ہے۔ چوتھی قسم اپنی ضرورت کے اعتبار سے، یعنی اگر اہل خانہ کی تعداد کم ہے تو پھر ایک جانور، اور اگر اہل خانہ کی تعداد زیادہ ہے تو 2 یا اس سے زائد جانوروں کی قربانی پیش کرنے والے لوگ۔ نمبر 5 اپنی استطاعت کے مطابق قربانی پیش کرنے والے لوگ، یعنی جن کی سکت 1 کی ہے وہ 1 کرتے ہیں، جن کی سکت 2 کی ہے وہ 2، اگر استطاعت زیادہ ہے تو 2 سے زائد جانوروں کی قربانی پیش کرنے والے لوگ۔ ان 5 قسموں میں ہم 2 یا 2 سے زیادہ قربانی پیش کرنے والے لوگوں کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم شریعت کا منشا اور اس کا حکم جانیں، اس بارے میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم قربانی کی حقیقت کو جان لیں اور قربانی کی حکمت کو سمجھ لیں، کیونکہ یہ چیز ہمارے شبہے کے ازالے میں کافی مددگار ثابت ہوگی۔ قربانی ایک افضل ترین عمل ہے۔ ویسے تو ہر قوم اور ہر ملت کے اندر قربانی کی کوئی نہ کوئی شکل ضرور موجود ہے، مگر امت محمدیہ کے اندر جو شکل اور جو راستہ موجود ہے، جس راستے کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، وہ ایک ایسا راستہ ہے جو کسی قوم کے اندر موجود نہیں، اور سب سے افضل تمام امتوں کے اندر قربانی کا راستہ امت محمدیہ کے اندر موجود ہے، جو کہ روحانی، جسمانی، نفسی اور اخروی ہر اعتبار سے انسان کے لیے نفع بخش ہے۔ قربانی کا مقصد کسی رسم و رواج کی ادائیگی نہیں، بلکہ اثار و قربانی اور رضا و تسلیم کے جذبے سے سرشار اس اطاعت و فرما بردار بیٹے کی شخصیت سے ہمیں آشنا کراتی ہے، جس نے اپنے رب کے حکم اور باپ کے حکم کے سامنے اپنی گردن تک جھکا دی تھی اور اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا رب العالمین کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے، اور ایک بوڑھے باپ کی اس قربانی کو یاد دلاتی ہے جس نے پدری جذبات اور اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے، یہ تمام چیزیں ایک طرف رکھ کر رب العالمین کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری تک پھیر دی تھی، جسے دیکھ کر عرش والا پکار اٹھا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھلایا، جس چیز کا حکم ہم نے دیا تھا، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور اس وفا شعار ماں کے جذبات کو آشکارا کرتی ہے جس نے بڑی تمناؤں، بڑی دعاؤں اور بڑی منتوں سماجتوں کے بعد جا کر اپنے پیٹ سے جننے والے ایک اکلوتے اور چہیتے آسرا
जिगर के टुकड़े लाल जैसे बेटे हज़रत इस्माइल को बारगाह एज़दी में बिला तरद्दुद पेश कर दिया और क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों के लिए एक मीनार नूर कायम करती है और झिझोड़ कर कहती है कि अपने जज्बात और एहसासात और जानो माल को दुनिया की नेमतों से दूर रखकर ख़ानदान इब्राहीमी की तरह कुर्बान करने का, रज़ाए इलाही की खातिर लुटाने का जज्बा पैदा कर लो, तभी जाकर तुम कामयाब हो सकते हो। मगर अफसोस सद अफसोस कि आज के मुसलमानों ने अपने इस अज़ीम मकसद को भुला दिया है। इस सुन्नत इब्राहीमी जैसी मुक़द्दस और अज़ीम शान सुन्नत को मादी फ़लसफ़े ने खुश को खाक कर दिया है। मुहतरम नाज़रीन, किताब व सुन्नत की रोशनी में जब हम अपने शुबहे का इज़ाला तलाश करने की कोशिश करते हैं और नुसूस शरइया को सामने रखते हैं, तो हमारे सामने जो जवाब निकल कर आता है वो ये है कि अफराद खाना की तरफ से एक क़ुरबानी करना, यानी एक जानवर को क़ुरबान कर देना ही काफ़ी है। चुनांचे हज़रत अता इब्न यसार फरमाते हैं, सअल्तु अबा अय्यूब अल-अंसारी कैफ़ कानत अद-दहाया अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल कान अर्रजुलु युदह्ही बिश्शाति अन्हु व अन अहलि बैतिही फ़यअकुलून व युतइमून हत्ता तबाहा अन्नास फ़सारत कमा तरा, रवाहु तिर्मिज़ी। हज़रत अता इब्न यसार रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मैंने अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से क़ुरबानी के मुतअल्लिक़ दरियाफ़्त किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क़ुरबानी किस तरह हुआ करती थी, यानी कैफ़ कानत अद-दहाया अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़माना था उसके अंदर मुसलमान किस तरह से क़ुरबानी पेश किया करते थे। तो हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया कि घर का जो मालिक होता था, जो सरबराह होता था, वो अपनी जानिब से और अपने अफराद खाना की तरफ से क़ुरबानी एक बकरी पेश किया करता था। फिर वो लोग उसमें से, यानी उस एक बकरी में से ख़ुद भी खाते थे और दूसरों को भी खिलाते थे, यहाँ तक कि लोगों ने उसे फ़ख्र मुबाहात का ज़रिया बना लिया और हालत इतनी बिगड़ गई जो कि अब आपके सामने है। इस हदीस से वाज़ह तौर पर हमें ये बात मालूम होती है कि इंसान अपनी तरफ से और अपने अहले खाना की तरफ से महज एक जानवर की ही क़ुरबानी पेश करे, और इसी पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़ुद सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का अमल भी था। मगर बाज़ उलमाए किराम दो जानवरों की क़ुरबानी को मसनून अमल करार देते हैं और उसे दुरुस्त कहते हैं, और उनकी दलील ये रिवायत है, वहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकबशैन अमलहैन फ़रअयतुहु वाज़िअन क़दमहु अला सफ़ाहिहिमा युसम्मी व युकब्बिर फ़ज़बहहुमा बियदिही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सींग वाले दो चितकबरे रंग के मेंढों की क़ुरबानी की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सींग वाले दो चितकबरे रंग के मेंढों की क़ुरबानी की, अपने हाथों से उन्हें ज़बह किया, बिस्मिल्लाह और अल्लाहु अकबर पढ़ा और अपना पाँव उनकी गर्दन पर रख कर उन्हें ज़बह किया। अब इस हदीस में तो साफ़ तौर पर यह ज़ाहिर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सींग वाले चितकबरे रंग के मेंढों की क़ुरबानी की, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल पर हमें भी अमल करना चाहिए और इसे अपने लिए आइडियल और नमूना बनाना चाहिए। हालांकि बात ये दुरुस्त नहीं है और बात इस तरह नहीं है। मुआमला कुछ इस तरह से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जानवरों की क़ुरबानी ज़रूर पेश करते थे, मगर एक अपने अहले खाना की तरफ से और दूसरी जो क़ुरबानी होती थी वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत मुहम्मदिया की जानिब से पेश करते थे। जैसा कि इब्न बाज़ रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, तुजज़िउ अश-शातुल वाहिदतु अनिर रजुलि व अहलि बैतिही लिअन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युदह्ही कुल्ल सनतिन बिकबशैन अमलहैन अक़रनैन यज़बहु अहदहुमा अन्हु व अन अहलि बैतिही वस्सानी अम्मन वहद अल्लाह मिन उम्मतिही, मजमूउल फतावा। कि एक बकरी की क़ुरबानी पेश करना ये आदमी की तरफ से और उसके अहले खाना की तरफ से किफ़ायत कर जाएगी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल दो सींग वाले चितकबरे रंग के मेंढों की क़ुरबानी पेश करते थे, एक अपनी तरफ से और अपने अहले खाना की तरफ से, और दूसरी अपने उम्मत की तरफ से और उन लोगों की तरफ से जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं उनकी तरफ से पेश किया करते थे। बाज़ हज़रात कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा जानवरों की क़ुरबानी पेश करना मुस्तहब नहीं तो क्या हराम है? तो जवाबन हम सिर्फ़ ये कहेंगे कि तहलील व तहरीम, हिल्लत व हुर्मत, हलाल व हराम, इन चीज़ों का इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है, हमें नहीं। मगर जवाबन इतना ज़रूर कहेंगे कि सबसे बेहतर और अफजल तरीक़ा वो है जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके बाद आपके सहाबाए किराम ने अपनाया था,
اور طریقہ آج ہمارے سامنے موجود ہے کہ نبی نے 2 جانوروں کی قربانی اگر پیش کی ہے تو اس کا جواب کیا ہے، اور صحابہ کرام کا عمل 1 جانور کی قربانی پیش کرنا ہی تھا۔ مگر اب بعض لوگوں کی سوچ تو یہ ہوتی ہے کہ ہم جتنے زیادہ جانوروں کی قربانی پیش کریں گے ہمیں ثواب اتنا ہی ملے گا، یعنی اکثریت کو افضلیت پر ترجیح دیتے ہیں، اور زیادہ ثواب کمانے کا فارمولہ ان کے نزدیک لفظ اکثر ہے، یعنی جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ تو یہ نسخہ اور یہ فارمولہ، یہ سوچ ان کی بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الملک کے اندر ارشاد فرمایا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم تمہیں اس لیے آزماتے ہیں، تمہارا امتحان اس لیے لیتے ہیں تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے لفظ احسن کا استعمال کیا ہے، یعنی کون وہ ہے جو بہتر عمل کرتا ہے۔ لفظ اکثر کا استعمال نہیں کیا کہ کون ایسا شخص ہے جو زیادہ عمل کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کوانٹیٹی نہیں دیکھے گا بلکہ کوالٹی دیکھے گا کہ کس نے بہتر کیا ہے، کس نے زیادہ کیا ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا، اور جس نے بہتر کیا ہے، جس نے افضل کیا ہے، وہی اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اچھا اور بہتر انسان ہے، اسے ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ اور ہمارا عمل احسن کب ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب خلوص و للہیت کے ساتھ سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے ہم عمل کو انجام دیں گے تو وہ احسن و عملہ کے ضمن میں آئے گا، اکثر میں نہیں آئے گا۔ جیسا کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے احسن و عملہ کی تفسیر کچھ یوں کی ہے، اخلصہ و اسوبہ، یعنی اس عمل کے اندر خلوص و للہیت موجود ہو، و اسوبہ، اور وہ عمل جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر ہو، تب جا کر وہ احسن و عملہ کے ضمن میں آئے گا۔ اور اسی طرح سے شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلا شک و شبہ سنت پر کاربند رہنا ہی بہتر اور افضل ہے۔ چنانچہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ گھر کے ذمہ دار کو ایک ہی جانور کی قربانی پر اکتفا کرنا چاہیے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ 2 جانوروں کی قربانی نہیں کر سکتا ہے، یا 2 جانوروں کی اگر قربانی وہ پیش کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے، اسے گناہ نہیں ملے گا، مگر مسنون طریقہ کار پر عمل کرنا ڈھیروں عمل کرنے سے بہتر ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین بھی فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم تمہیں اس لیے آزماتے ہیں تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ لہٰذا بہتر اور افضل عمل یہی ہے کہ انسان اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے 1 جانور کی ہی قربانی پیش کرے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدگاہ میں حاضر ہوا۔ خطبہ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے تو آپ کے پاس ایک مینڈھا لایا گیا، چنانچہ آپ نے اسے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہوئے یہ کہا کہ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ میری اور میری امت میں ان لوگوں کی جانب سے ہے جو لوگ قربانی نہ کر سکے۔ ان تمام تفصیلات کو جان لینے کے باوجود بھی اب اگر کوئی شخص 2 یا 2 سے زیادہ جانوروں کی قربانی پیش کرنا چاہتا ہو تو ایسے شخص کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے یا اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا دل گوارا نہیں کر رہا 1 جانور کی قربانی پر اکتفا کرنے کو، تو ایسے شخص کو چاہیے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے مابین قربانی کے جانوروں کو تقسیم کیا، اور میرے حصے میں 1 سال سے بھی کم کا بکری کا بچہ آیا، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی یہ تو 1 سال سے بھی کم کا بکری کا بچہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے ہی قربانی کر لو۔ یعنی اگر کوئی شخص 2 جانوروں یا اس سے زیادہ کی قربانی پیش کرنا چاہتا ہو جس کے ذریعے سے اس کا ارادہ، اس کی نیت حصول ثواب اور رضائے الہی ہو، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ 1 جانور اپنے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے قربانی کرے، اور باقی کو 2 کرنا ہو تو دوسرے کو، یا پھر اس سے زیادہ کرنا ہو تو بقیہ جانوروں کو مسلمانوں کے مابین تقسیم کر دے، ایسے لوگوں کے حوالے کرے، ایسے لوگوں کو بانٹے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، کیونکہ اس حدیث میں صاف طور پر ان لوگوں کے لیے بھی حل پیش کیا گیا ہے اور ان لوگوں کو ایک راستہ دکھلایا گیا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی۔ محترم ناظرین،
اب اس ویڈیو میں یہیں تک، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہوئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک اسے شیئر ضرور کریں، تاکہ یہ جو شبہ ہے یہ کئی لوگوں کے دلوں میں پنپ سکتا ہے، کئی لوگوں کے مابین موجود ہو سکتا ہے۔ کیا پتہ اللہ رب العالمین اس ویڈیو کے ذریعے سے، ہماری اس کوشش کے ذریعے سے انہیں ہدایت دے، انہیں سمجھ دے، جس کا ثواب ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی مل سکے، آپ کو بھی مل سکے۔ لہذا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر سکتے ہیں، شیئر بھی کیجئے، اور اگر پسند نہیں آئی تو ڈس لائک کا بٹن بھی آپ کے لیے حاضر ہے، آپ اسے بھی دبا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ اسی طرح سے دینی باتیں اور علمی ویڈیوز آپ کو اس یوٹیوب چینل پر ضرور ملتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اب اخیر میں اللہ رب العالمین کا بے حد شکر گزار ہوں، جس نے ہمیں امسال بھی قربانی جیسے عظیم اور افضل ترین عمل سے ملایا۔ بس کچھ ہی دن اور باقی ہیں، اس کے بعد پھر سے ایک مرتبہ سنت ابراہیمی کو انشاءاللہ زندہ کیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں میرے بھائیوں کہ جس نے ابھی تک ہماری حیات کو جاری رکھا اور ہماری سانسوں کو قبض نہیں کیا، جس پر ہمیں اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کر لیں کم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرما، اور سنت نبوی پر چلتے ہوئے سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔